کافی کے بغیر دن کا آغاز بہت سے لوگوں کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن کیا ہو اگر 60 سال کے بعد یہی عادت فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہو؟ آج ہم ایک ایسے ہی ذریعے کی بات کریں گے جو اسی سوال کے پوشیدہ خطرات اور فوائد پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ کیا یہ روزمرہ کی عادت فائدہ مند ہے یا دراصل ایک پوشیدہ خطرہ؟ آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک عدد پر نظر ڈالتے ہیں جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ کافی کی ایک خاص قسم پینے سے فالج کا خطرہ 72% تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت سنگین دعویٰ ہے۔ اچھا، تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ ہم کافی سے جڑے مبینہ خطرات سے شروع کریں گے اور پھر ان تجاویز کا جائزہ لیں گے جو بہتر متبادل کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان پوشیدہ خطرات کی۔ آخر ماخذ کے مطابق کچھ خاص قسم کی کافیوں کو ممکنہ طور پر نقصان دہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو اب آتے ہیں اس فہرست پر جسے ماخذ نے بدترین کافی قرار دیا ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے ان مشروبات سے جن میں ہم اکثر کچھ اضافی چیزیں ڈالتے ہیں۔ اس فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے فلیور والی انسٹنٹ کافی۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ اس میں پروپائلن گلائکول جیسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو گردوں کے لیے ٹھیک نہیں، اور ساتھ ہی ہائیڈروجنیٹڈ پام آئل جو میٹابولزم کو خراب کر سکتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ان مکسز میں جو ہائیڈروجنیٹڈ کریمرز ہوتے ہیں وہ 5 سالوں میں دل کے دورے کا خطرہ 28% تک بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پر آتی ہے مصنوعی کریمر والی کافی، اور یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے مصنوعی تیل اور کیمیکلز، اور دوسری طرف قدرتی صحت بخش چیزیں۔ ماخذ اس بات پر زور دینے کے لیے ایک بڑی چونکا دینے والی بات کرتا ہے۔ ٹائٹینیم ڈائی آکسائڈ جو بہت سے کریمرز میں ہوتا ہے وہ ایک سفیدی پیدا کرنے والا ایجنٹ ہے جو پینٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سچ میں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ بدترین کافی کی فہرست میں اگلی 2 کا تعلق اس بات سے ہے کہ انہیں بنایا کیسے جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان پر تنقید کیوں کی گئی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے وہ ڈی کیف کافی، جسے میتھیلن کلورائڈ نامی کیمیکل سے تیار کیا جاتا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ وہی کیمیکل ہے جو پینٹ اتارنے کے کام آتا ہے، اور یہ دماغی صلاحیتوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اب ماخذ کی نمبر 1 بدترین کافی، یعنی بغیر فلٹر والی کافی، جیسے کہ فرینچ پریس سے بنی ہوئی۔ یہاں مسئلہ کیفسٹول نامی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خراب کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے جو خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں میں دل کی صحت کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ اور اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ماخذ کچھ اعداد و شمار بھی پیش کرتا ہے۔ صرف 4 ہفتے بغیر فلٹر والی کافی پینے سے LDL کولیسٹرول میں 45 ملی گرام فی ڈیسی لیٹر کا اضافہ دیکھا گیا، اور یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کہانی کا رخ بدلتے ہیں۔ ان تمام خطرات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ کون سی کافیوں کو بہترین قرار دیتا ہے۔ تو بہترین کافی کی فہرست میں سب سے پہلے نام آتا ہے آرگینک میڈیم روسٹ عربیکا کا۔ ماخوذ اس کے اینٹی آکسیڈنٹ فوائد پر زور دیتا ہے، خاص طور پر کلوروجینک ایسڈ، جو کہ سوزش کم کرنے اور گلوکوز میٹابولزم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ماخذ کولڈ برو کو اپنی تیسری بہترین کافی کیوں مانتا ہے؟ وجہ ہے اس کی تیزابیت۔ یہ دیکھیں، کولڈ برو میں ہاٹ برو کے مقابلے 70% تک کم تیزابیت ہو سکتی ہے، جو اسے ہاضمے کے لیے ایک بہترین انتخاب بناتی ہے۔ اور اس بات کو مزید پکا کرنے کے لیے ماخذ ایک تحقیق کا حوالہ دیتا ہے جس میں 89% بزرگ جنہیں تیزابیت کی شکایت تھی وہ بغیر کسی مسئلے کے کولڈ برو پی سکے تھے۔ یہ تو واقعی ایک اہم بات ہے۔ اچھا، بہترین کافی کی فہرست ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایسی طاقتور چیزوں کی جو ماخذ کے مطابق صبح کی کافی کا پورا تجربہ بدل سکتی ہیں۔ ماخذ کی دوسری بہترین تجویز ہے کافی میں کولیجن شامل کرنا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس سے جوڑوں کی حرکت میں 40% تک بہتری آ سکتی ہے۔ بڑی عمر میں یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ماخذ کی نمبر 1 تجویز ایک سادہ سی ترکیب کی شکل میں ہے۔ یہ MCT آئل اور دارچینی کا مکسچر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کی حفاظت کرتا ہے اور پٹھوں کو بھی محفوظ رکھتا ہے۔ تو ان تمام معلومات کے بعد ماخذ کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ آئیے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ سلائیڈ اسے بہت اچھے سے دکھاتی ہے۔ ایک طرف وہ چیزیں ہیں جن سے بچنے کا مشورہ دیا گیا ہے، اور دوسری طرف وہ جنہیں اپنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ تو آخر کار ماخذ کا مرکزی خیال بس اتنا سا ہے کہ ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں، جیسے کہ ہم کافی کیسے بناتے ہیں یا اس میں کیا ڈالتے ہیں،
हमारी लंबी उम्र की सेहत पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। और हम इस जायजे को एक अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। ये सारी मालूमात हमें अपनी सुबह की रूटीन पर दोबारा गौर करने की दावत देती हैं। क्या हमारी रोज़ की छोटी आदतें हमारे सेहत के बड़े मकासद से मेल खाती हैं?